السلام علیکم، میں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ حمزہ شہباز شریف کی چھٹی ہو گئی، کال عدم قرار دے دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کی تو یہ پہلے سے آ گئی تھی فائنڈنگ اور ڈیسیژن انہوں نے دے دیا تھا کہ یہ جو پارٹی کی مرضی کے بغیر 4 طرح کا ووٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ آئین میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو آپ پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ نے کسی ووٹ اعتماد کا ووٹ دینا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینا ہے وہ پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کسی دوسری پارٹی میں آپ نے شامل ہونا ہے یا اس کو وہ کرنا ہے، ووٹ دینا ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ اس طرح پارٹی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 انہوں نے دے دیا تھا۔ اس بنیاد پر ہائی کورٹ نے بھی جو 5 رکنی بینچ تھا انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا۔ یہ تو ہے پورا لب لباب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو تکیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح قدم قدم پر ہمارا ساتھ دے رہی ہے، کھلی چھٹی ہے، مارو، پولیس ساتھ ہے، اسمبلی میں گھس جاؤ، تشدد پولیس اسمبلی میں گھسی، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے اسمبلی کی؟ یہ انہوں نے کروائی ہے۔ یہ پہلے بھی عدالتوں پہ بھی آپ کو پتہ چڑھ دوڑے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں یہ جا کے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا، بدماشی گنڈے لے کے پہنچ گئے وہاں پہ کہ جج کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ تو لوگ ہیں، پھر ججوں کو خریدتے رہے، وہ بیچاروں کی ویڈیو آتی رہی، ایک آدھ بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کو یہ تھا کہ اب تو ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم حکومت میں ہیں، مرکز میں بھی ساری پارٹیاں ساتھ ہیں، تو ججز کو اب دباؤ میں لے آئیں گے۔ جو اپنی قیمت نہیں لگائے گا، جو بکے گا نہیں، اس کو دباؤ میں لے آئیں گے۔ لیکن ایک بھی آزاد مختار جج اور خود مختار جج اور آزاد جج کہیں بیٹھا ہوگا، اور جہاں بھی عدالت خود مختار ہوگی، آزاد ہوگی، تو پھر وہ حق کا ہی فیصلہ کرے گی۔ یہ اب اتنا آسان نہیں ہو گیا کہ اتنے بڑے فیصلے جو واضح فیصلے ہوں وہ آپ اس طرح کا کوئی وہ پہلے والا کام کر لیں جو جسٹس قیوم اور وہ آپ کرواتے تھے۔ تو یہ ان کے اندازے ہوئے ہیں غلط، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں مروایا۔ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے شکوک و شبہات بڑھنے، اور اگلا جو کام ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مختصراً بتاتا جاؤں۔ ان کے ساتھ ایم کیو ایم ناراض ہو چکی ہے، اور صرف ان کے ساتھ ناراض نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، اور بلاول بھٹو نے ان کو چابی دی ہے، جان بوجھ کے چابی دی ہے کہ یہ اب ہم سے ہو جائیں دور، ادھر سے وعدے پورے نہیں ہو رہے۔ ہم نے تو چونکہ ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے کراچی اور سندھ میں، ان کے ساتھ مل کے تو ہم چل نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کو پھر کیا فائدہ اگر ساری سیٹیں جو ہے وہ بچی کھچی سیٹیں بھی ایم کیو ایم لے جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کی کچھ سیٹیں تو پکی ہیں۔ تو اب وہ جو ہے جان بوجھ کے چابی دے کے انہوں نے کہا ان کے ساتھ کرو پنگا، اور ان کو غصہ دلو کہ دونوں کے جو ہے گاٹے ڈال دو۔ وہ اس کے اپنے پیپلز پارٹی سے تو وہ ہے ہی، تو وزیر اعظم جو ہے اور پارٹی جو ہے ان کی حکومت جو ہے اس پہ کر دو کام۔ اب یہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بالکل یہ ہو گئے ہیں یہ، اور کسی وقت بھی صرف اگر ایم کیو ایم نے اب دیکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف فون کے انتظار میں، اور اگر یا تو اسٹیبلشمنٹ اب ایم کیو ایم کے جو وہ پورے کروائے گی، یا ان کو اب دباؤ میں کہے گی کہ نہیں آپ ابھی آرام کرو، تو پھر بھی جو ہے جب یہ حالات ہوتے ہیں تو دوسرے جب دیکھیں گے ان کے ووٹرز، ان کو جو ان کے پارلیمنٹیرین ہیں کہ یہ تو کمزور مزید ہو گئے، تو 2-3 ہی نکلے تو وہ گیا کام۔ ان کو اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے اب یہ بچتی نظر نہیں آتی۔ تو اب باپ اور بیٹا اس وقت صف ماتم ہے خاندان شریفیہ میں، اور پریشانی کا عالم ہے، اور پولیس کو یہ پیغام چلا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ چلا گیا ہے کہ ہر چیز ہر وقت ہاتھ میں نہیں بھی ہوتی، اور یہ عمران خان نے ان کو عوام کے اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہر بندہ اپنی اب جان بچا رہا ہے۔ اب ہر پولیس آفیسر اس طرف چل پڑا کہ جہاں کہے گا یار مجھے کیوں، میں کیوں ان کے غیر قانونی احکامات مانوں۔ اسی طرح کوئی اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ سوچ رہے ہیں، وہ میں ایک ویڈیو پوری بناؤں گا کہ وہاں بھی لوگ اب مختلف سوچ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کام خراب ہی چل رہا ہو تو ہم اس کا حصہ بن جائیں، یہاں تک لوگ سوچ رہے ہیں اور انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا۔ تو معاملات اب یہ پہلی بڑی ان کو شکست ہوئی ہے، اور پہلی بڑی اس جنگ میں فتح ہوئی ہے
بلکہ دوسری بڑی کہوں، پہلی بڑی فتح تو عوامی ہے، عوامی تائید حاصل ہونا، عوامی قبولیت حاصل ہونا عمران خان کو پہلی بڑی وہ، اور یہ قانونی جنگ میں یہ آگے پھر جو ڈی سیٹ ہونے کے بعد وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ذرا پوری ببانگ دہل اور بگ بینگ قسم کی یہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور آگے حالات جو ہے اب یہ وہ پہلا سنگ میل ہے، یہ وہ پہلا پتھر ہے، پہلا چوک ہے جہاں سے اب حالات جو ہے وہ ٹرن لیں گے، 180 ڈگری پر ٹرن لیں گے، اور لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور ان کو وہ بددعائیں بھی لے گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جتنا لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ انہوں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ابھی تو میں نے پچھلی جیسے کہا تھا نا کہ قبریں تیار ہو چکی ہیں، اگلا کام اگر عوام کو قبروں میں ڈالیں گے تو اس سے پہلے یہ خود جائیں گے اور ایک دوسرے کی لاشیں دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔